منزل پر ہاتھ ڈالو، بہادر مرد جسم سے نہیں ہوتا، پختہ ارادوں سے ہوتا ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کسی بھی شے کو پانے کے لیے اتنے کمزور ہاتھ نہ ڈالو کہ آدھا کام کر کے واپس لوٹ آؤ، آدھا کام کر کے واپس یا آپ کو لوٹنا نہ پڑ جائے۔ ان ارادوں کی کشمکش آپ کو کبھی منزل پر نہیں پہنچنے دے گی۔ جس کام کو آدھا کر کے چھوڑنا ہو وہ کام ہی نہ کرو، ورنہ پریشانی ہوگی۔ جو کام عقل کے دائرے میں آ رہا ہے اس کام کے کرنے کو بہادری نہیں کہتے، اس کام کے کرنے کو بہادری نہیں کہتے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو احسن و تقویم بنایا ہے، وہ شعور دیا ہے، جتنے چاہے بڑھا سکتا ہے۔ اس بشر کے شعور کے سامنے پہاڑ بھی اڑ گئے ہیں اور فرشتے بھی اس کے شعور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ اس آدمی میں اللہ نے اپنی وہ روح ڈالی ہے کہ ناممکن کو ممکن میں بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تو نہ ہی دو منزلوں پر پاؤں رکھنا، بس ارادے کمزور نہ ہو۔ یکسوئی میں کامیابی ہے، اس کو بار بار کرو، جب تک خالص نہ ہو اس کو مت چھوڑو۔ جو بھی کوئی کام ہو زندگی کا، ایسا کسی کام میں ہاتھ ڈالو، اس یقین کے ساتھ، اس ایک اعتماد کے ساتھ اس میں کامیاب ہو کر نکلو۔ جیسے بچپن میں تیمور اور چونٹی کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، کئی بار سنی بھی ہوگی۔ تیمور کو کافی ساری جنگوں سے ہار ملی مگر لگتا تھا کہ میں جنگ جیت جاؤں گا۔ ایک دن اپنے آپ پر غور کر رہا تھا کہ ہمت ہار چکا تھا، پریشان ہوا بیٹھا تھا، تو ایک چونٹی کو اپنے چھوٹے سے گھر سے اوپر چڑھتے دیکھا تو وہ 5-6 دفعہ اوپر کی طرف گئی، پھر نیچے گر گئی۔ آخر کار وہ ہمت کر کے 7ویں دفعہ اوپر چڑھ ہی گئی، اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ تیمور نے کہا یہ تو چونٹی ہے، میں پھر بھی انسان ہوں، میں کیوں جنگ جیت نہیں سکتا؟ تیمور نے دوبارہ اس چونٹی سے سبق حاصل کیا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور حملہ کیا، تو اس بار وہ جنگ جیت ہی گیا۔ کوئی بھی کام زندگی میں ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ ناممکن کو ممکن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ انسان ہی تبدیل کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے آج ایک قوم کی بیٹی، قوم کی بہن کی ایک سٹوری، ایک کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیما سلیم، اس بہادر نبینا لڑکی کے عزم اور حوصلے کی داستان جو پاکستان کی پہلی CSS افیسر بن کر دنیا بھر کے افراد کے لیے ایک رول ماڈل بنی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بلند حوصلہ اور مضبوط عزم رکھتے ہیں، انہیں ہر ناممکن چیز ممکن میں نظر آتی ہے۔ ان کا یقین اتنا بلند اور پختہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کو اپنے قانون بدلنے پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں تو تب مایوس کرنے والے لوگ انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی، اس ملک کی بہن سیما سلیم کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے رنگ دیکھتی، اس کی خوبصورتی اور روشنیوں میں کھو جاتی، اس کی رنگوں کی روشنی میں چلی جاتی، ابھی اس کے قدم زمین پر لگنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ اس کی زندگی میں اندھیرے چھا گئے۔ والدین پڑھے لکھے سمجھدار تھے، بیٹی کی بے چینی اور بے بسی دیکھ کر تڑپ اٹھے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں مایوسی اور بے بسی بسانے کے بجائے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے۔ لہٰذا جب اس کی تعلیم کا دور شروع ہوا، جب سیما سلیم کی تعلیم کا دور شروع ہوا تو والدین نے بھرپور وقت دیا۔ والد اس وقت کے ہر سبق کی کیسٹ ریکارڈ کر کے رکھ جاتے جب وہ سکول سے آ کر سنتی اور یاد کرتی۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی سکول میں اچھی پوزیشن کی حامل رہی۔ ان نے انت تک محنت اور خود اعتمادی کے باعث نہ صرف گریجویشن کی بلکہ ماسٹر میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ان کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ CSS کر کے فارن سروس میں اپنے ملک کا نام روشن کریں، لیکن اس وقت نبینا افراد CSS میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ قانون تھا پاکستان کا، یہ ایک دستور تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کا امتحان کمپیوٹر پر لیا جائے، لیکن انہیں صاف انکار کر دیا گیا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ بالآخر صدر پاکستان نے پبلک سروس کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ وہ نابینا افراد کو امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے کا آغاز کریں۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان کی ذہانت اور کوششوں کی پیش نظر پہلی دفعہ پاکستان میں بریل کے ذریعے CSS کا امتحان ہوا۔ ان کا جب رزلٹ آیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے پورے ملک پاکستان کی خواتین میں پہلی اور مجموعی طور پر 6ٹھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ لیکن مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نابینا ہونے کے باعث انہیں فقط 4 شعبوں اکاؤنٹس، کامرس اور انفارمیشن پوسٹل میں جوائن کرنے کی منظوری دی۔ جب ان کا خواب وزارت خارجہ کا تھا، وہ اپنا خواب ٹوٹنا نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں اپنا معاون خصوصی بننے کی پیشکش کی، جس کو انہیں قبول نہیں کیا۔ پھر مسلسل محنت کوشش کے باوجود بالآخر وہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی خصوصیات ہدایت جاری کرتے ہوئے
انہیں وزارت خارجہ میں جوائن کرنے کی اجازت دے دی، جو کہ بلا شبہ ان کی دن رات سخت محنت کا ثمر تھا۔ اپنی محنت، اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے وہ CSS کے تمام فارن ٹریننگ میں بھی وہ ٹاپ کر گئی۔ اس کامیابی پر فارن سروسز اکیڈمی کی جانب سے جب انہیں گولڈ میڈل دیا گیا، اپنی قابلیت کی بنا پر انہیں امریکن یونیورسٹی اسکالرشپ حاصل کیا، ہیومن رائٹس MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ سیما سلیم 2009 سے جنیوا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی تھی۔ سیما سلیم بچپن سے ہی بالکل نابینا تھی، ان کو پاکستان کی ہیلن کیلر کہا جاتا تھا۔ وہ نابینا افراد کے لیے امید کی ایک کرن بن کے ظاہر ہوئی۔ سیما سلیم اس وقت عالمی انسانی حقوق پر کام کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسی عظیم لڑکی، ایسی عظیم بہن تھی جو اپنی انتھک محنت اور کامیابیوں سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ سیما سلیم نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وہ پاکستان میں موجود لاکھوں خصوصی افراد کے لیے بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، سیما سلیم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کو منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ جب انسان کو کسی بھی معذوری کا روگ لگ جاتا ہے تو قدرت اس کے اندر مخفی حیات کو جگا دیتی ہے، مخفی حسیات کو جگا دیتی ہے جو اس کو محرومی کا مداوا بن جاتی ہے۔ سیما کی کامیابی بھی ان کی فیملی نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان کے والد اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سینکڑوں کیسٹیں ریکارڈ کر کے جنہیں سن کر وہ دیکھتی رہی، اور اس طرح وہ اپنی تعلیم میں نکھار لانے میں کامیاب ہوئیں۔ پاکستان میں سیما سلیم کی کامیاب کردار کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے اندر موجود ہماری سوچ کے معیار پر ہوتا ہے۔ جتنے بلند حوصلے ہمارے اندر ہوتے ہیں، اتنی بڑی کامیابی ہماری منتظر ہوتی ہے۔ پاکستان جہاں نارمل اور قابل ترین لوگ اکثر CSS میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ 2016 میں تحریری امتحان میں کامیابی کی شرح 2% رہی، اور ایسے امتحان میں ایک نابینا لڑکی کا نہ صرف کامیاب ہونا بلکہ پوزیشن حاصل کر لینا یقیناً کسی معجزے سے یہ کم نہیں ہے۔ ابھی بھی میرے وطن میں بے شمار سیما جیسی بہنیں موجود ہیں جنہیں ذرا سی امید درکار ہے۔ میرے وطن کے لاکھوں نوجوان نے CSS امتحان کو پاس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ ان سب کو یہ کہانی ایک پیغام دیتی ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اگر یقین ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس آنکھیں تک نہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں، لیکن آپ کے اندر یقین کی ایک شمع روشن ہے، یقین کا ایک دیا روشن ہے، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کامیابی آپ کی ہے۔ لہذا کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے اپنے اندر یقین کو مضبوط کیجئے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لہذا آپ اپنے اندر حوصلہ، وہ ول، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ یقین، وہ سیلف کانفیڈنس بڑھائیں، عملی قدم اٹھائیں۔ آپ کے خواب، آپ کی کامیابی آپ کا منتظر ہے۔ سیما سلیم کی کہانی نے مجھے یہ سبق دیا کہ آپ کے اندر کی روشنی دنیا کی ہر روشنی سے اہم خصوصیت رکھتی ہے۔ بے شک